شہزادی اور آگ کی پری۔ دور دور تک پھیلے ہوئے جادوئی جنگل کے دل میں ایک شاندار محل تھا جہاں شہزادی عنایا رہتی تھی۔ عنایا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین اور طاقتور بھی تھی، کیونکہ اس کے رگوں میں جادو دوڑتا تھا۔ وہ صرف اپنے محل تک محدود نہیں تھی، وہ گہرے جنگلوں میں گھومتی، پر اسرار دریاؤں کے کنارے بیٹھتی اور پرانی کہانیاں سنتی اور سیکھتی تھی۔ اس کا سب سے قیمتی خزانہ علم تھا جو اس نے دنیا کے مختلف کونوں سے اکٹھا کیا تھا۔ ایک دن جب سورج کی کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا کر سونے کا پانی بہا رہی تھیں، عنایا نے ایک ایسی داستان سنی جو اس کے دل کو چھو گئی۔ کہا جاتا تھا کہ آگ کی پری نامی ایک پر اسرار ہستی درہ شعاع کے نام سے مشہور ایک گھنے اور خطرناک درے میں موجود ہے۔ یہ پری عام پریوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ آگ اور شعلوں سے بنی تھی، اس کے بال لچکدار شعلے تھے اور اس کے قدموں کے نشان زمین پر جلے ہوئے نشان چھوڑ جاتے تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اسے تباہی اور غصے کی علامت سمجھتے تھے۔ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو راکھ میں تبدیل کر سکتی تھی۔ لیکن عنایا نے جو کچھ سنا اس میں ایک مختلف چیز نظر آئی، کیونکہ کہانیوں میں یہ بھی تھا کہ آگ کی پری نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، سوائے اس کے کہ جب اسے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ تنہا رہتی تھی، ہمیشہ کے لیے اپنے شعلوں کے قید خانے میں قید۔ اس تنہائی نے عنایا کے دل میں ہمدردی کی چنگاری سلگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ تنہائی کیا ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی شاندار محل کیوں نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ درہ شعاع جا کر آگ کی پری سے ملے گی۔ جب اس نے اپنے والد بادشاہ سالم اور محل کے درباریوں کو اپنا ارادہ بتایا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ یہ محض ایک وہمہ ہے بیٹا، بادشاہ سالم نے کہا۔ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم ایک شہزادی ہو، تمہیں ایسی خطرناک جگہوں پر جانا نہیں چاہیے۔ لیکن ابا جان، ہر کہانی میں سچائی کا ایک دانہ ضرور ہوتا ہے، عنایا نے مضبوطی سے جواب دیا۔ اگر وہ پری واقعی موجود ہے تو شاید وہ صرف ہمدردی چاہتی ہو، میں اسے ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ کسی نے اس کا ساتھ دینے کی ہمت نہ کی۔ درباری خاموشی سے ایسے جاتے ہوئے دکھتے، ان کے دلوں میں خوف تھا کہ شہزادی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ درہ شعاع کا سفر مشکل اور خطرناک تھا۔ راستے میں گہری کھائیاں، اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل تھے۔ عنایا نے اپنے جادو کی مدد سے راستہ بنایا۔ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سفر کتنا خطرناک ہے، اس کا عزم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ جب وہ درے کے قریب پہنچی تو ہوا کا رخ بدل گیا اور ایک عجیب سی گرم ہوا چلنے لگی۔ درے کا منظر خوفناک تھا، ہر طرف سیاہ پتھر تھے جن پر شعاعوں کے نشان تھے۔ زمین سے دھوئیں کے بادل نکل رہے تھے اور ہوا میں جلتی ہوئی لکڑی کی بو تھی۔ درے کے آخر میں ایک غار تھا جس کے منہ سے سرخ اور نارنجی روشنی نکل رہی تھی۔ عنایا نے اپنا دل مضبوط کیا اور غار کے منہ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ایک تپش نے اسے گھیر لیا۔ غار کے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ دیواریں پگھلے ہوئے لاوے کی طرح چمک رہی تھیں اور چھت سے آگ کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غار کے مرکز میں ایک عجیب و غریب خوبصورتی والی مخلوق کھڑی تھی۔ یہ آگ کی پری تھی۔ اس کا جسم شفاف شعلوں سے بنا تھا، جیسے کوئی جلتا ہوا ہیرا۔ اس کی آنکھیں پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے بال آہستہ سے لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے کوئی پرانی یادیں اسے تکلیف دے رہی ہوں۔ تم کون ہو جو میری خلوت میں خلل ڈال رہی ہو؟ پری کی آواز میں چٹکتی ہوئی آگ کی سی کرکراہٹ تھی۔ میں شہزادی عنایا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ پری حیران رہ گئی۔ برسوں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب اس سے ڈرتے تھے، اسے ایک خطرناک عفریت سمجھتے تھے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پری نے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور شک تھا۔ میں ڈرتی تو نہیں، شاید اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ تنہائی کیا ہوتی ہے، عنایا نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر پری کے شعلے ہلکے پڑ گئے۔
جیسے اس کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا ہو۔ تم مجھے نہیں جانتی شہزادی، پری نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک پرانی تکلیف جھلک رہی۔ میں تباہی ہوں، میں غصہ ہوں، میرے قریب آنے والا ہر شخص راکھ میں بدل جاتا ہے، لیکن تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، انایا نے نرمی سے کہا۔ شاید تمہیں صرف سمجھنے والے کی ضرورت ہے۔ پری نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسی ہستی دیکھی تھی جو اس سے ڈرتی نہیں تھی، جو اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں چھپی ہوئی امید کی چنگاری پھر سے بھڑک اٹھی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں شہزادی، پری نے کہا۔ اس کی آواز پہلے سے نرم ہو گئی تھی، لیکن تم یہاں زیادہ۔ انایا نے محسوس کیا کہ پری کے دل میں گہرا زخم ہے، ایسی تکلیف جو صدیوں سے اس کے ساتھ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے فوری طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ آئے گی۔ انایا کے واپس لوٹتے ہی پورے شہر میں ایک نیا جوش و خروش پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ شہزادی آگ کی پری سے مل کر زندہ واپس آئی تھی، لیکن انایا کے چہرے پر ایک نئی عزم اور ہمدردی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے والد اور درباریوں کو بتایا کہ آگ کی پری کوئی خطرناک عفریت نہیں، بلکہ ایک تنہا اور زخمی روح ہے۔ اس نے انہیں پری کی کہانی سنائی، جسے سن کر سب کے دل پسیج گئے، لیکن انایا کو معلوم تھا کہ محض ہمدردی کافی نہیں ہے، اسے پری کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عملی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے تحقیق شروع کی۔ اس نے پرانی کتابیں پڑھیں، جادوئی متن کا مطالعہ کیا اور دانشوروں سے مشورہ کیا۔ آخر کار اسے ایک پرانی دستاویز میں ایک نسخہ ملا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آگ کی پریوں کے زخم ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس نسخے کے 3 نایاب چیزیں درکار تھیں: چاند کی روشنی کا قطرہ، سورج کی کرن کا جوہر اور انسانیت کی خالص ہمدردی۔ پہلی 2 چیزیں حاصل کرنا مشکل تھا، لیکن تیسری چیز سب سے مشکل تھی۔ خالص ہمدردی کو کسی برتن میں قید نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ تو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ انایا نے ایک بار پھر سفر شروع کیا۔ اس بار اس کا مقصد چاند کی روشنی کا قطرہ اور سورج کی کرن کا جوہر حاصل کرنا تھا۔ چاند کی روشنی کا قطرہ حاصل کرنے کے لیے اسے جھیل نور تک جانا تھا، جو ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھی۔ یہ جھیل رات کے وقت چاند کی روشنی کو اپنے اندر سمو لیتی تھی، اور صرف سچے دل والے ہی اسے قطرہ حاصل کر سکتے تھے۔ سورج کی کرن کا جوہر حاصل کرنے کے لیے اسے وادی شعاع کا سفر کرنا تھا، جہاں سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی تھی۔ یہ جوہر صرف انہیں مل سکتا تھا جو بے لوث ہوں اور جن کے دل میں خلوص ہو۔ انایا کے سفر میں کئی رکاوٹیں آئیں، راستے میں اسے خطرناک درندوں اور قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا عزم اور ہمدردی اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ اس نے اپنے جادو اور دانشوری سے ہر مشکل پر قابو پایا۔ آخر کار اس نے چاند کی روشنی کا قطرہ اور سورج کی کرن کا جوہر حاصل کر لیا، لیکن اسے تیسری چیز، انسانیت کی خالص ہمدردی، وہ پہلے ہی اپنے دل میں رکھتی تھی۔ انایا نے تیاری کے ساتھ ایک بار پھر دور شعاع پہنچی۔ اس بار وہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی، بلکہ ایک شفا بخش تھی جس کے پاس امید کی کرن تھی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ آگ کی پری پہلے سے بھی زیادہ مایوس اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کے شعلے مدھم پڑ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں چمک کم ہو گئی تھی۔ تم واپس آ گئی شہزادی، پری نے کمزور آواز میں کہا۔ میں نے سوچا تھا تم بھی دوسروں کی طرح مجھے بھول جاؤ گی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا، انایا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ اس نے چاند کی روشنی کا قطرہ اور سورج کی کرن کا جوہر نکالا۔ یہ دونوں چیزیں روشنی کے 2 ننھے ذرے تھے جو ہلکی سی چمک دے رہے تھے۔ یہ چیزیں تمہارے زخم کو ٹھیک کر سکتی ہیں، انایا نے کہا، لیکن انہیں کام کرنے کے لیے ایک تیسری چیز درکار ہے: خالص ہمدردی۔ چاہے وہ یہ جانتی تھی کہ پری کا چھونا اسے جلنے کا سبب بنا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ہمدردی اور محبت تھی۔ جب اس کے ہاتھ پری کے شعلوں سے ملے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ چاند کی روشنی کا قطرہ اور سورج کی کرن کا جوہر چمکے اور انہوں نے پری کو گھیر لیا۔ انایا کی ہمدردی نے ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک پل کا کام کیا۔ پری کے شعلے پہلے تیز پھر نرم ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے بجائے چمکدار قطرے ٹپکنے لگے، جو زمین پر گرتے ہی چھوٹے چھوٹے موتی بن جاتے تھے۔ اس کے جسم کی تپش کم ہونے لگی اور اس کے شعلے ایک نرم روشنی میں بدلنے لگے۔
ایک لمحے کے لیے پوری غار میں ایک چمکدار سفید روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی کم ہوئی تو عنایا نے دیکھا کہ آگ کی پری اب آگ سے بنی ہوئی نہیں تھی، وہ ایک خوبصورت عورت میں تبدیل ہو چکی تھی جس کے جلد سونے کی طرح چمک رہی تھی اور بال چاندی کی طرف سفید تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہی سونے کی چمک تھی، لیکن اب اس میں نرمی اور شکر گزاری تھی۔ میں آزاد ہو گئی، پری نے حیرت سے کہا، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے صدیوں کے غصے اور تنہائی کے زخم بھر گئے تھے۔ اس نے عنایا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے نہ صرف میری زندگی بچائی بلکہ تم نے مجھے ایک نئی زندگی بھی دی ہے۔ آگ کی پری، جس کا اصل نام لورین تھا، عنایا کے ساتھ محل واپس آئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ خطرناک افریت در حقیقت ایک خوبصورت اور پر اسرار عورت ہے تو ان کے دل بدل گئے۔ لورین نے بتایا کہ وہ ایک ایسی پری تھی جسے صدیوں پہلے ایک بدذات جادوگر نے غصے اور تنہائی کے جادو میں قید کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جادو اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا، جس نے اسے آگ کی پری بنا دیا تھا۔ عنایا کی ہمدردی اور بہادری نے اس کے جادو کو توڑ دیا تھا۔ لورین نے عنایا کے محل میں رہنا شروع کیا اور وہ گہری دوست بن گئی۔ لورین کی طاقت، جو پہلے تباہ کن تھی، اب تعمیری کاموں کے لیے استعمال ہونے لگی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی، سردیوں میں گرمی فراہم کرتی اور تاریک راتوں میں روشنی بناتی۔ اس واقعے نے پوری بادشاہت کے لوگوں کو ایک اہم سبق دیا۔ ہر چیز وہ نہیں ہوتی جو ظاہر میں دکھتی ہے۔ ہمدردی اور سمجھ ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ عنایا اور لورین نے مل کر بادشاہت کو ایک بہتر جگہ بنایا۔ ان کی دوستی نے ثابت کیا کہ محبت اور ہمدردی کی طاقت کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور اس طرح شہزادی اور آگ کی پری کی کہانی ایک ایسی داستان بن گئی جو نسلوں تک سنائی گئی۔ ہمیشہ کے لیے سبق دیتی ہے کہ حقیقی طاقت جادو میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے۔